بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روزانہ ویلاگ لیٹ ہو جاتا ہے اور وجہ ایک ہی ہے کہ واقعات اس طریقے سے انفولڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اس طرح وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جا کے رکیں گے اور کیا جو ویلاگ ہے وہ اس کے اندر کتنی ایک انفارمیشن جو ہے اس دن کی اور اگلے دن کا انالیسس جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے۔ بہرحال آج کا دن تو بہت ہی ایونٹ فل ہے اور عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے اس کے لیے پولیس جو ہے پچھلے 5-6 گھنٹوں سے کوشاں ہے، یلغار کر رکھی ہے۔ میرا خیال میں کوئی تقریباً جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ 2:30-3 بجے اس سے لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو رات کے 9:30 بجے ہے۔ میں نے اس لیے لیٹ کیا کہ شاید گرفتاری ہو جائے گی اور اس کے بعد میں ویلاگ کر کے اسے بتاؤں گا۔ کل میں اپنے ویلاگ کے بعد ثنا بچا صاحبہ کے ایک پروگرام میں انہوں نے مجھے فون پہ لیا، اور تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آیا وہ آن ایئر بات ہوئی یا اس سے پہلے ان سے مجھے بات کی۔ انہوں نے بات ایک ہی کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے ان سے پوچھا کہ گرفتار ہوں گے عمران خان؟ میں نے کہا جی ہر صورت میں ہوں گے، اور میرا خیال یہ تھا کہ صبح سویرے ہوں گے، ارلی مارننگ 4-5 بجے 3 بجے، بلکہ جب میں صبح نماز کے لیے جاگا تو میں نے اس کے بعد ٹی وی آن کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر میدان جنگ ہے اور وہ گرفتار اس وقت ہو چکے ہیں۔ بڑا پرامن ماحول تھا۔ میں بڑا مایوس ہوا کہ یار میرا تو خیال تھا کہ آج رات اس کا صورت میں گرفتار اگر کرنا ہے تو بیسٹ ٹائم 4-5 بجے ہے۔ پھر اسلام آباد کی ایک کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی۔ ابھی پولیس نے 3 بجے دوسری مقدمے میں گرفتار کرنے کے لیے پہنچی تھی 2:30-3 بجے کے قریب، زمان پارک کے قریب۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی۔ شام کو 5:30 میں ریٹ کی تو عدالت نے آفٹر کورٹ آرڈر ان کی ریٹ بھی پہلے ٹیکنیکل وجوہات پہ اس کو واپس کر دیا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کرا کے ایکسیپٹ کر لی اور چیمبر میں اس کی سماعت کی۔ میں 100% شیور تھا کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی ریلیف دے دے گی، تو ہم اسی انتظار میں تھے۔ ادھر سے پولیس لگی ہوئی تھی اور بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ پولیس کو کام کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں مجھے کل سے یقین تھا کہ حتمی طور پہ گرفتار کرنا ہے۔ صبح بھی تھوڑی سی مایوسی، پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے چیمبر میں جو ہے ہیئرنگ کی 6 بجے 6:30 بجے آج شام کی، اس وقت بھی تھوڑی سی مجھے حیرت بھی ہوئی یا مایوسی بھی ہوئی کہ جی یہ شاید آپریشن جو ہے کرنے کا کیا فائدہ اگر عدالتوں نے اس کو ریلیف دے دینا ہے۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے کل کے لیے اس کو فکس کر دیا کہ انہوں نے کہا جی آج ہم نہیں دے سکتے، کل عدالت میں سن کے دیں گے۔ بہرحال پولیس جو ہے وہ ایک تسلسل کا تگودو میں تھی، وہ بالکل غیر مسلح ہے۔ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں اس جو ایک تو میری اپنی معلومات ہے کہ پولیس اس دفعہ ہر ایک لمحے کی وہاں فوٹیج تیار کر رہی ہے۔ پولیس کے کم از کم 50-100 بندے سادہ لباس میں تحریک انصاف کے ورکرز میں گھسے ہوئے ہیں، اور وہ موبائل کیمرے پہ مختلف فوٹیجز تیار کر رہے ہیں۔ ڈرون کیمراز کے ذریعے پولیس جو ہے فوٹیجز تیار کر رہی ہے، بڑی ایک سائنٹیفک طریقے سے وہ کر رہی ہے۔ ہیلی کاپٹر سے اوپر جو ہے ان کی سرویلنس بھی کی گئی ہے۔ وہ اب تو خیر رات ہو گئی ہے، لیکن جب تک مغرب تھی تو اس وقت تک 6-6:30 بجے تک ہیلی کاپٹر بھی فضا میں تھا اور وہاں پہ وہ پورے زمان پارک کے علاقے کی سرویلنس کر رہا تھا۔ اچھا، پہلے حلے میں پولیس نے ان کو زمان پارک کی ساری سڑک سے بھی نکال دیا اور دوسری طرف لے گئے، لیکن چونکہ پولیس بھی نہتی ہے، ایک ان کے لاٹھی ہیں ان کے پاس، بندوقیں ان کو دی ہوئی نہیں ہے، اور اچھا کیوں نہیں دی ہوئی تاکہ کوئی کیس ہو، اور پولیس نے ساری فوٹیج بنا رہی ہے کہ تاکہ یہ نہ کہیں کہ فائر جو ہے پولیس کی طرف سے لگا، کیونکہ عمران خان صاحب تو جو فائر ان کے کنٹینر سے لگا تھا وزیر آباد میں، ان کے ایک بیچارے اپنے کارکن کو جس سے وہ شہید ہو گیا تھا، اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا نہیں وہ سنائپر تھا اور 5 اسلحے والے تھے، 2 اسلحے والے تھے، وہ بھی ماننے سے انکاری تھے، تو اس لیے بڑی پکا جو ہے بندوبست کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے، مجھے پہلی تو بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ عدالت نے ان کو طلب کیا ہے، عمران خان صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عدالت سے بڑے ہیں؟ میں تو مانتا ہوں کہ یہاں کا عدالتی نظام جو ہے وہ بالکل ہی اس کے اندر بڑے سکم ہے۔ میں تو جب نواز شریف صاحب کو ان کے خلاف عدالتی فیصلے آتے تھے تو میں کہتا تھا ان کے سے شرن بھاگنا جائز ہے، لیکن آپ کے اوپر تب بھی تو عدالت نے کوئی فیصلے نہیں کیا، صرف بلایا عدالت نے آپ کے خلاف ناقابل جو ضمانت وارنٹ گرفتاری ہے وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اور آپ اس کے قانون نے سزا دی، نہیں، آپ عدالت میں پیش نہیں ہوتے۔ آپ نے ہائی کورٹ کو کس طریقے سے زج کر کے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، کس طریقے سے زج کر کے آپ جو ہے
وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس میں گئے. مطلب کہ بات یہ ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی عمران خان صاحب کی کہ جب آخری دن پیش ہوئے تو 2 بجے عدالت بلائے ہوا ہے, 10 منٹ کے فاصلے پہ گھر ہے ہائی کورٹ سے زمان پارک, عمران خان صاحب کا 2 زمان پارک. وہاں پہ رات 7:45 بجے عدالت نے کو کہتے ہیں میں گاڑی بیٹھو ادھر آ جاؤ. اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے تب کہا تھا کہ عمران خان صاحب ایکٹیویٹی چاہتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے ٹی وی کے اوپر کوریج چاہتے ہیں, وہ ٹی وی ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ ٹی وی پہ رہ کے اور پھر رات ڈسکشن میں آ کے ان کا خیال ہے کہ اس سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوگا, میرے ورکرز جو ہیں ان میں اندر جوش بڑھتا ہے, اور میں بار بار جب ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے میسیجز دیتا ہوں, اور یہ ٹی وی ٹائم کے جو ہم نے آکوپائی کر رکھا ہے, اپنے قبضے میں لے رکھا ہے, اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا. میں کہتا ہوں جی واقعی اس کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن عمران خان صاحب اس کی حد ہوتی ہے. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. مقبولیت بڑی اچھی چیز ہے, لیکن سستی شہرت بہت ہی بری چیز ہے. ایکسپوجر اچھی چیز ہے, لیکن اوور ایکسپوجر انتہائی مہلک چیز ہے, آپ کو مروا دیتا ہے, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے آپ کے لیے. یہ خرابی زیادہ لے کے آتا ہے. یہ شروع ہو گئی. اب ایک کوشچن جو ہے پاکستان کے اندر, اس کے اپنے وکلا جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے, وہ پوچھیں گے صحیح کہ عمران خان صاحب جو ہیں, کیونکہ وکلا کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو ان عدالتوں کی تعظیم کرنی ہے. کوئی وکیل جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ آج نظر نہیں آئے گا, سوائے وہ کوئی جاہل احمق کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جو جذباتی ہیں, جن کو کوئی عقل نہیں ہے, جن کو پتہ ہے کہ جی یہ جو لڑنا ہے یہ عدالت سے لڑنا ہے. 100 عمران کہتا رہے کہ جی رانا ثناء اللہ ذمہ دار ہے, یا محسن نقوی صاحب چیف منسٹر ذمہ دار ہیں, یا پنجاب حکومت ذمہ دار. نہیں, یہ عدالت کا اگر ریٹ آف عدالت جو حکم دیا ہے بلا کے آئی جی کو کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے فوری گرفتار کر کے پیش کیا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وردی میں حکومت عدولی نہیں کر سکتا. اچھا, دوسرے بارے یہ ہے کہ فرض کیا پولیس جو ہے وردی میں آ جاتی ہے آپ کے گھر کے باہر. حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کے پاس وارنٹ گرفتاری ہے, اگر ان کے پاس سب کچھ ہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. وردی کے اندر پولیس کو قانون کے مطابق رجسٹ نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں مداخلت کار سرکار, یعنی کہ حکومت کے کاموں میں مداخلت کرنا, اور یہ بڑا سنگین جرم ہے تعزیزات پاکستان کے ساتھ. لیکن آپ عجیب صورتحال ہے. عمران خان صاحب اگر گرفتاری دے دیتے تو میرا خیال ہے کہ بہت ان کی آج عزت بنتی, تھوڑی ریزسٹنس کر کے اور ورکر کو کہتے کہ گرفتاری دیتے. میں کیوں کہتا ہوں کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ لوگ ہیں, اور یہ لوگ جو ہے تبھی کام آ سکیں گے کہ ان کو مروا کے نہیں, لڑوا کے نہیں. لڑوائیں گے تو اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے اگر آپ کے چاہنے والے 1 لاکھ ہے تو یہ 200 بھی نہیں نکلیں گے. آپ نے کتنی آزمایا, کل آپ نے ریلی نکالی داتا صاحب کے باہر, آپ نے دیکھا کہ اس ریلی کے اندر کتنے تھوڑے لوگ تھے. میرا خیال تھا 3-4 ہزار ہیں. مجھے حقیقت بتاؤں نے کہا 1,500-2 ہزار سے زیادہ بندے نہیں ہو سکے. اور یہ وہ بندے ہیں کہ آج کل ایم پی اے کا الیکشن ہوا ہے, ہر ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ جو ٹکٹ لینا چاہتا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ جی یہاں پہ 100 بندہ لائے. یہی امین گنڈاپور کی ایک آڈیو کیسٹ تھی جو 3 دن پہلے آئی تھی, جو میں نے دکھائی تھی کہ بندہ ایم پی او کو کہا تھا کہ اگر ٹکٹ لینا ہے تو بندے لے کے آؤ. اب وہ ہر بندہ اپنی مرنے کرنے کپڑے سے بندے لے کے آئے. اس کا مطلب ہے کہ ایم پی اے بندے نہیں لائے. ایم پی اے جو بندے ہیں, اگر فرض کیا کوئی ایم پی اے کی 300-350 سیٹس ہیں, اور اس کے اوپر 450 سیٹس ہیں, اور اس کے اوپر اگر 3 یا 2 کینڈیڈیٹس ہیں, تو 1000 بندہ جو ہے اگر 100 بندہ لاتا ہے تو اس کا مطلب 1 لاکھ بندہ تو ہونا چاہیے تھا. 100 بندہ, زیادہ نہیں, ہر ایم پی اے 100 بندہ اپنا, اتنا تو ہر ایم پی کا ورک آؤٹ ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس نہ بندے کل پہنچے نہ آج زمان پاؤٹ پہ. یہ 4-5 بندوں کو گلی کوچوں میں لڑوانا, پولیس سے سارے انگیج رکھنا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا ہوا کہ آپ کے رننگ کمنٹری چلی ہوئی ہے 5-6 گھنٹے سے. یہ پولیس کی حماقت ہے, جو میں کہتا ہوں کہ کیوں حماقت ہے, یہ میں اس کو ضرور ڈسکس کرنا ہے. عملاً پولیس نے جب 6-7-8 گھنٹے کا آپریشن ہے, 2:30-3 بجے لائیو کوریج آ رہی ہے. اب عمران خان یہی سمجھ جاؤں گے کہ شاید یہ فائدے میں ہے. یہ حضور یہ فائدے میں نہیں ہے کہ رات کے ابھی 9:30 بجے ہیں اور وہاں سے لائیو کوریج آ رہی ہے زمان پاک کی کہ وہاں پہ شدید آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ گرائے گئے, اور وہ عمران خان صاحب کے اپنے گھر میں گرے, ان کے سامنے کے رشتہ داروں کے گھر میں بھی گرے, جو ایک زمان پارک ہے, 2 زمان پارک ہے, ہر طرف وہ شیلنگ کا ماحول ہے. پولیس تو اس سے زیادہ بھی شیلنگ کر دے گی. اتنی جو کہتے ہیں کہ انٹینس اور ڈینس شیلنگ کر کے وہ پورے علاقے کے اندر
وہ ایک پورا ایک سموک کریٹ کر سکتے ہیں، کہیں پہ جا کے وہ ان کو ہفا دے گی، پولیس تازہ داموں کے ان کی نئی کمک آ جائے گی۔ اتنے میں یہ جو ورکرز ہیں یہ تھک ہار کے یہ 2-3-4 گھنٹے میں، یہ پولیس کی اب 2 اسٹریٹجیز ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ پولیس صبح سویرے، جیسے میں نے کہا کہ میں صبح نماز کے لیے جاگا تو خدا کا ہے کہ مجھے میرا وجدان کہتا تھا، یہ کل میں نے ثنا بچہ کو بھی کہا کہ مجھے میرا وجدان کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے گا، کیونکہ جو صورتحال ہے وہ اس کے اندر تجزیہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ یہ آج اس میں کل ویلاگ تھا، اس میں لکھا ہو کہ آج عمران خان صاحب گرفتار ہوگا۔ تو میں سارا دن تو سوچتا رہا کہ یار یہ تو لگتا ہے کہ میرا اس دفعہ میرے خیال درست نہیں ہے، اور یہ ایک عجیب احمقانہ کام ہے کہ یہ ہمیں شور و غو کا کر کے اور پولیس پھر پیچھے ہٹ جائے تو عمران خان صاحب جو ہے مزید وہ شیر ہو جائیں گے۔ اب یہ اگر کرتے 4-5 بجے آتے، ان کو زیادہ خطرہ یہ تھا نا کہ رات کے اندھیرے میں آپریشن نہ ہو کہ تاکہ کوئی حادثہ ہو گیا تو پتہ نہیں چلے گا۔ اب وہ بھی رات کو اندھیرے میں آپریشن ہو گیا، اور کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا یہ ہے کہ صبح 4 بجے سے لے کے 6-7 بجے تک ایک ہی حلے میں عمران خان صاحب کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا تھا کہ صبح کے وقت 150-200 بندے ہوتے اور کوئی کمک بھی نہ پہنچتی کیونکہ لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ٹائم تھا جو پولیس نے، مجھے نہیں سمجھ آتی، عام فہم سی بات تھی۔ میں تو کل رات ان کو فون کرنے لگا کہ حضور اگر کوئی کارروائی کرنی ہے تو ارلی مارننگ کرنا، اس میں کم سے کم نقصان ہوگا، اور عمران خان صاحب جو کوریج کا ٹی وی کوریج کے لیے وہ سارا کچھ جان پہ کھیل جاتا ہے اور کبھی آپ بارے میں بتاتا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا، میں فلاں ہو جاؤں گا، یہ صرف ٹی وی کوریج کا شوق ہے، اس کے لیے بل بلنگ بات دعوے کرنا، یہ سارا کرنا، تو یہ اس کو کوریج بھی کم ملتی، اور کوریج ملتی بھی سی تو اس کو فائدہ نہ ہوتا، دور دراز تک پہنچتی نہیں، صرف ٹی وی یہی کوریج دیتا کہ جی پولیس پہنچ گئی ہے، اور انہی ہتھیاروں کے ساتھ اب اس سے پہلے ہر جگہ پہ ٹوٹل جیمر لگا کے ساری سروس معطل کر کے جیسے 9-10 بھروں کو کرتے ہیں، اور جا کے چپ کر کے نقصان بھی کم ہوتا، پولیس کا بھی نقصان کم ہوتا۔ یہ جو لاکھوں کروڑوں روپے کی جو آنسو گیس جو ہے وہ پھینکی جا رہی ہے، اور بے شمار جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اور اس طرح کو لوگ زخمی ہو رہے ہیں دونوں طرف سے، یہ بھی نہ ہوتے۔ بہرحال یہ تو اب نہیں ہوا، اب پولیس جو ہے وہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ مجھے اب خطرہ یہ ہے کہ پولیس 2-3-4 گھنٹے بعد کوئی وائلنٹ نہ ہو جائے۔ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت فوج کو بھی ہائی الرٹ پہ رکھ دیا گیا ہے، رینجرز وہاں پہلے سے بلائے ہوئے ہیں، رینجر کے 4-5 ٹرکس جو ہیں، جس کا میرا خیال ہے 4-5 جو ہے 100 کے قریب تو نفری رینجرز کی وہاں کھڑی ہوگی۔ اب مزید اگر انہیں موبلائز کر لی تو کہیں پہ انجام بھیانک نہ ہو جائے۔ عمران خان صاحب، آپ کی جو پاپولیرٹی ہے، آپ کی جو مقبولیت ہے، آپ کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کا کوئی حکمت عملی چاہیے اسے استعمال کرنے کے لیے، وہ پولیس کو لڑوانے کے لیے نہیں ہے، وہ ووٹ دینے کے لیے اور آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے ہے۔ وہ لڑوانے کے لیے اب کریں گے تو وہاں 100-200 بندہ نکل بھی آئے گا کہ پورے پاکستان سے بھلے سے 1000 بندہ نکل آئے یا 1500 نکل آئے، اور آپ اس کو سارے دن لڑواتے رہیں اور سب کو قتل بھی کروا دیں، تو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ کا انجام ہوگا؟ شیخ مجیب الرحمان کا انجام آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں بنگلہ دیش کے، کہ کس طریقے سے اقتدار سنبھالنے کے 2 سال کے بعد اگلوں نے خاندان کا ایک بندہ بھون کے رکھ دیا ہے، اس لیے کہ ریزسٹنس جب ہوگی آگے جائیں گے تو اگلے بھی مکا کے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جس دن اگر فوج کو کال کیا گیا تو ماشاءاللہ بھی لگ جائے کہ عمران خان صاحب، میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر آپ 1-2 گھنٹے میں خود گرفتاری نہیں دیتے عمران خان صاحب تو میں حتمی کہتا ہوں کہ جی یہ ایک بلڈی کلیش کی طرف کنورٹ کر جائے گا، اس میں بہت سارے بندے مارے جائیں گے اور آپ کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے اٹھا کے پھر وہ یہ نہیں کریں کہ گن کے کریں گے کہ جی 1 2 3۔ اس وقت جو شو ہوئے، مت بھولیں کہ اس کے اندر پاکستان کے جو مہذب طبقہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے، مہذب طبقہ بھی آپ کو اس بارے میں آپ کے اپنے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گرفتاری دے دینی چاہیے، کہ عدالتی احکامات ہیں، یہ رانا ثناء اللہ کا حکم نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ سیشن جج کو رانا ثناء اللہ نے اپنے ہاتھ سے حکم لکھوایا ہے۔ وہ بیچارہ کیا لکھوایا تھا، وہ تو خود ان سیشن ججوں کے ہاتھوں میں جو ایک ذلیل ہوتا رہا اور خوار ہوتا رہا اور 6-7 مہینے 8 مہینے جیل میں رہے ایک جھوٹے مقدمے میں۔ تو آپ یہ اپنے آپ کو طفل تسلیہ نہ دیں کہ رانا ثناء اللہ کا کام ہے، اور یہ پولیس نے تو جو غلطی کی اب وہ پولیس نکل کے آئی ہے۔ اگر پولیس آپ کو گرفتار کیے بغیر جاتی ہے تو پھر گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو گئی، گورنمنٹ کولیپس کر گئی، یا تو گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے ختم ہوگی یا عمران خان آپ ختم ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے یہ کہ آپ کے اس وقت جو ایڈوائزر ہیں وہ آپ کے دوست کوئی نہیں بیٹھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو بھلے مانسوں کی طرح کہتے ہیں کہ یہ ایک عام سی چیز ہے، آپ اگر پیش ہو جائیں گے تو بھی آپ کی ضمانت وہاں ہو جانی ہے، یہ کوئی عزت غیرت کا مسئلہ نہیں ہے۔
آپ کی ضمانت ہو جانی ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ آپ ریاست کے ساتھ لڑ کے جیت سکتے ہیں، آپ کی خیال ہے، اور پھر آپ ایسے نوٹ پہ کیوں لڑنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کے اپنے ساتھی جو ہیں یہ طے کرتے رہے، ساری عمر کرتے رہے کہ عمران خان صاحب نے غلطی کی تھی، یہ نہیں لڑنا چاہیے تھا، یہ لڑنا چاہیے تھا. کیونکہ جب یہ جذباتی ماحول سے باہر نکلیں گے اور سینٹی پریویل کرے گی تو اس میں بہت کچھ ہوگا. بس اس کے بعد اگر فرض کیا آج کے اس 2 میں، آج کی دھیگا مشتی میں معاشرہ لگ جاتا ہے، اور معاشرہ لگتا ہے تو اس کے بعد کون سی عدالت ہوگی؟ پھر اس کے بعد آپ کے 300-400 بندوں کو اٹھا کے کراچی سے کے پشاور تک وہ ساروں کو جو ہے 10-10 سال کی جیل کی سزا سنا دیتے ہیں. یہ ضیاء الحق کے معاشرہ میں ہوا تھا. یہ بھٹو صاحب نے نکالا تھا معاشرہ کے خلاف بندے، تو ان کو 200 کوڑے بھی پڑے تھے اور ساتھ جیل میں بھی 10-10 سال. میرے اپنا دوست طارق خوشی میں اتنا ترس آتا ہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف تھے. اس بیچارے کی شادی ہوئی تھی اور شادی ہوئے کچھ 3 مہینے ہوئے تھے کہ اس کو جو ہے ضیاء الحق نے کے وقت میں جیل میں ڈال دیا گیا. 8-9 سال بعد نکلا، ضیاء الحق کی شہادت کے بعد نکلا. ایک بڑا ہی مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے دیکھ کے. مجھے آج بھی اتنا میرے دل میں خلق ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ اس زندگی پر بات کی، جوانی پر بات کر دی گئی. اس کا پہلا جو بچہ پیدا ہوا اور جو میرے خیال ہے کھلتی اس کی اولاد ہے، وہ جیل میں تھا، وہاں پیدا، اسے بتایا گیا کہ آپ کے جیل میں پیدا ہوا ہے. اور پھر وہ 8-9 سال بعد آ کے اس بچہ جب 8-9 سال کا ہو گیا تب اس کے ساتھ آ کے انہوں نے زندگی گزارنا شروع کی. تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ آپ کی عقل کے ہیں. آپ نے قیادت کی ہے، آپ نے لائن دینی تھی. آپ کو اگر لوگ گمراہ کر رہے ہیں تو آپ اس سے بچیں. آپ کی جان ہے تو آپ کی پاپولیرٹی جو اس کا فائدہ ہے. یہ بھول جائیں کوئی آپ کو بتا رہا ہے جی کہ آپ امر ہو جائیں گے. امر کو مجیب الرحمان ہوا، اگر اس کی بیٹی نہ آتی تو مجیب الرحمان کا تو نام و نشان بنگلہ دیش میں مٹ گیا تھا. بھٹو صاحب کی بیٹی نے کیا ظلم کیا کہ جیسے اقتدار میں آئی انہی لوگوں سے صلح کر کے آئی جنہوں نے بھٹو صاحب کو قتل کیا تھا. اسی ضیاء الحق کے ساتھ معاملہ فہمی کر کے آئی. حکومت ملی تو اسی فوج کے جو ہے چیف فائنانس منسٹر بھی رکھا، فارن منسٹر بھی رکھا، 3-4 ان کے وزیر لیے، ان کو ٹکٹیں دی. پھر لعنت ایسی چیز پہ کہ 100 جوتے بھی کھاؤ، 100 گنڈے بھی کھاؤ، جانے بھی دو، اور پھر اس کے بعد قدموں میں بھی گر پڑو. تو یہ ساری صورتحال ہے، بڑی ڈینجرس ہے. آپ کو کوئی بندہ بہت گمراہ کر رہا ہے. آپ کی اس لڑائی میں آپ کی جان جا سکتی ہے، ماشاءاللہ لگ سکتا ہے. میرا یہ ویلاگ جو ہے اللہ کرے کہ آدھے گھنٹے میں اپلوڈ ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے 10 بجے کے قریب ہے اور 11 بجے ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ جو ایونچویلٹی ہو، یہ کہنا کہ کل میں نے بتایا تھا آج اسے گرفتار ہونا ہے، آج وہ گرفتار ہونے کے لیے پولیس پہنچ ہوئی ہے. اب عمران خان صاحب نے اگر جان پہ کھیل کے رجسٹ کیا تو جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا. یہ جان سے بھی جا سکتا ہے اور یہ کام سے بھی جا سکتا ہے، اور بادشاہ کو بھی آواز آئے گی اور وہ آرام سے آ کے جو ہے نا، وہ تو پہلے بہانے ڈھونڈ رہی ہے پاکستانی فوج کہ کوئی معاشرہ لگے اور حالات کو ٹھیک کیا جائے. اللہ رحم کرے اس ملک پہ. وما علینا الا البلاغ.